ایک جو ابھی ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں ان کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. اور یہ جو ان کا انگریزی میں بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, یعنی کہ ایک بار پھر سے دعویٰ کہ ہم regime change کر چکے ہیں, اور where different, smarter and less radicalized minds prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption and death will finally end. God bless the great people of Iran. یعنی کہ گاڈ بلیس دا گریٹ پیپل آف ایران. ایک جانب آپ انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں, دوسری جانب ابھی اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں, سویلائزیشن کو آپ مٹا رہے ہیں, اور پھر مطلب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کل ایک وہ ویسے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اندر بھی بات, ابھی خار کے جزیرے پہ حملے آلریڈی شروع کر دیے. خبر صاحب یہ ایک بیان میں اتنا مختلف بیانیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ there is always method behind madness. Is there any method? Of course there is a method. Method کیا ہے? Go between the lines. What he is trying to say. He's pressurizing and then praising. Of course he is pressurizing. Good cop, bad cop. Maximalist position لے کے why President Trump is being called taco. Trump always chickens out. اب پچھلے ان کا یہ جو سیکنڈ ٹرم ہے, کس موقع کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو ٹرن نہیں لیا مختلف ایشوز کے اوپر. ایگزیکٹلی ٹریڈ کے اوپر, ٹیرفس کے اوپر, مختلف ممالک کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا. سو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ ول گو ہیڈ ود ہز پلان, جو کہ رات کو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ٹائم بڑا کام ہے اور I'll go ahead with this. میری جو تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے, میں جو پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اگر وہ میرے خیال میں پولیس صاحب سے سنوا دیں رات کو کیا کہتا ہے. رات کو The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Stone Ages. جو چیز سمجھنے والی سدی صاحب وہ یہ ہے, کیا امریکہ وہاں پہ کمپلیٹ اوبلٹریشن کر کے ایران کے انفراسٹرکچر کی, ان کے پاور پلانٹس کی, ان کے یہ جو بریجز کی, اس کے بعد کیا امریکہ جیت جائے گا؟ کیا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے اوپر جو بڑے بڑے مبصرین ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپریشنز کے اندر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب ہو گیا, لیکن اسٹریٹجیکلی اس نے بہت بڑے بلنڈرز کیے, اس میں ایک فیل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے, وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ یا مذاکراتی عمل کے اندر جن کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی تھی, ان کو ٹارگٹ کر دیا, اسرائیل نے کیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے اس موقع کے اوپر کیا یہ ہوگا نہیں ہوگا, اللہ کرے سینس وڈ پریویل. مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ گو فار اس میکسیملسٹ پوزیشن کے اوپر کہ وہ اسٹیبلائزیشن کو جو ہے. چوہدری صاحب, یہ جب آپ سنتے ہیں کہ ایک تہذیب کو ہی مٹا دیں گے ہم ایک رات میں, ایسا ممکن ہو سکتا ہے, تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے جب کوئی ملک کسی ملک کے حوالے سے یہ بات کرے؟ آج ٹرمپ مارے ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ میں بری طرح ناکام ہو گیا ہوں ایران کو تباہ کرنے میں, ایران کو اپنی لائن پر لانے میں, ایران کے گھٹنے ٹکوانے میں, اس کو سرنڈر کرانے میں, اور اسرائیل کے آگے لٹانے میں. میری یہاں تمام کوششیں, تباہی بربادی, لوگوں کو شہید کرنا ہیز نتھنگ. یہ کسی نے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا, ہم بری طرح ناکام ہو گیا. اب ہم سر بسر تباہی, ہم نے نیوکلیر ویپنز اور اس سے بھی کوئی ورسٹ تباہی کی مشین استعمال کر کے ایران ہی کو صفحہ سے مٹانا ہے. سب کی گل کر رہے ہو, یعنی کہ جس ملک میں نیوکلیر ویپنز ہونے کے اندیشے پہ کہ چند ہفتوں پہ تیار ہو جائیں گے, اس ملک پہ حملہ کیا گیا, اسی ملک پہ نیوکلیر ویپن یوز کرنے کا خدا نے خواستہ. He is talking of that. اور اس کا کیا مطلب؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ سوچ بھی رہا ہو ایسی غلطی کا, اور ایسا اگر وہ کرے گا تو پھر دنیا میں جو ہے وہ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. بات جی میں تو اگری کرتا ہوں گھمن صاحب سے جو کہہ رہے تھے کہ جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر یو ٹرن لے لینا. بیسکلی وہ تو پریشر بلڈنگ ہے, ایگزیکٹلی لائک خابر گھمن صاحب کہہ رہے ہیں, میں بھی ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. کوئی پریشر بلڈ کر کے, اور پھر دیکھیں کہ پہلے آپ جو ان کا شروع کا جو پیراگراف ہے اس کو اگنور کر دیں. اصل جو ٹروتھ سوشل کے اوپر ان کی جو سیکنڈ بات آ رہی ہے نا, کہ جو ہے وہ
جو نئی قیادت ہے وہ اس کو اسمارٹر بھی کہہ رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں Less radicalized. کہہ رہے ہیں کہ ونڈرفل کین ہیپن. ہاں وہ کیپٹل میں وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں ہو نو, اس کو کیپٹل میں کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز اے ڈیل ان ہز ہینڈ, میری رائے میں. اب وہ جو یہ ہے کہ جب ڈیل وی ول فائنڈ آؤٹ ٹو نائٹ نا کہ بھئی وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ امن کے لیے وہ شاید کچھ ریزلٹ پروڈیوس کریں, اور اسٹے ٹیون انہوں نے بولا. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو مطلب امید یہ ہے کہ یہ بیڈ ٹیسٹ نہ ہوتا سعودی عرب والا, تو پھر تو یہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی, ایک بات. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو سپوائلر ہے ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل جس طریقے سے حملے کر رہا ہے یا امریکہ اس کے ساتھ سم ہو, کیونکہ وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. میں ایک بات کروں, کریں جو امریکی افواج ہیں وہ کم از کم اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہشات کے اوپر وہ نہیں جائیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ جیک برانچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں, ایک جج بیٹھا ہوتا ہے جو کہ وار کرائمز کے حوالے سے ویٹ کرتا ہے آرڈرز کو. جو پریزیڈنٹ کے جو سیویلین لیڈرشپ کے آرڈر کو ویٹ کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے جو قوانین ہیں اس کے تحت جو وار کرائمز ہیں کیا ہم وہ کمٹ کرنے یا نہیں کرنے. تو امریکہ کے اندر بھی ایک میکانزم ہے. دیکھیں ابھی بھی ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا ڈس ایگریمنٹ تھا تو ان کو چینج کیا دوبارہ. پھر ابھی بات یہ ہے کہ لیکن کیا وہ جو جیک برانچ کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہر فورس کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. جب سوال ہوا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ, ڈو یو نو, جب آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ برجز کو, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کو آپ ٹارگیٹ کریں گے تو یہ وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر, یہ اس کی ظاہر بیانات ذہنی حالت سے متعلق ایک سوال ہوتا ہے. دیکھیے مجھے کیوں لگ رہا ہے امریکہ کی ٹرافیز یہاں سے نکلنے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے ٹرافی ایک ہی شکل میں ان کو مل سکتی ہے کہ جا کے وہ دنیا کو یہ بتا سکیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کم از کم جو ہے بنائے ہرمز کھلی ہوئی چاہیے, وہ چاہے انٹرنیشنل اس کے اندر اس کے سپرویژن کے اندر کھلی ہوئی چاہے کوئی معاملہ ہو جائے بٹوین ایران سم ادر کنٹریز, لیکن بنائے ہرمز کو کھلوائے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ناٹ گو بیک. اور ایران میرے خیال میں ول ہیو ٹو ایگری آن دس, کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. بٹ دیٹس دا اونلی لیوریج دے ہیو, مطلب ایران کے پاس اس وقت لیوریج ہے کیا؟ بٹ ان ریٹرن دے کین گیٹ فائر ہوگا نا اس کو وہاں پر جو ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جائیں گی. اشفاق صاحب اس کے اوپر سینکشنز جو اوپر آ رہی ہیں وہ لفٹ ہو سکتی ہیں, جو ان کے اوپر مزید ان کے جو شپس والا ٹول لے سکتے ہیں. بھائی امریکن وہ جو پارلیمنٹیرین ہے اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کی کیا ہے, وٹ کائنڈ آف لاجک آر یو گیونگ. انہوں نے کہا یہ تو آبنائے ہرمز تو پہلے کھلا ہوا تھا, یہ آپ کی جنگ کی وجہ سے بند ہوا ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم نے جو حماقت سے کام خراب کیا ہے وہ ہمارا بڑا کارنامہ ہوگا. اس کو شعیب صاحب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہنا ہے ٹیکس میں لینا ہے, کسی اور نہیں ٹیکس لینا ہے. وہ پہلے بھی کہہ رہا تھا نا میں اور وہ مل کے یہ سنیں کیا فرما رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. Are you willing to end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait? Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? Why shouldn't we? We're the winner. We won, okay? They are militarily defeated. The only thing they have is the psychology of, oh, we're going to drop a couple of mines in the water, all right? No, we have a concept where we'll charge tolls, okay? I thought you meant us. Your question would have been more accurate if you said us. They have no control, but they'll charge tolls. How? وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا کہ یہ معاملہ اس بات پہ ختم ہو سکتا ہے کہ ایران وہاں پہ ٹول لے اور آپ ان کو اجازت دیتے ہیں, کہا جی کیا بکواس سب سوال ہے, آپ کا سوال بالکل اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں چارج کرنا, we have won the war. So eventually دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو معاملات آگے بڑھیں گے. اگین جو پہلا سیگمنٹ میں ہم نے بات کی نا کہ کل رات کو کسی نے, جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے آج پارلیمان میں بھی ابھی بتایا ہے کہ کل رات کو کسی نے یہ سبوتاج کرنے کی اس پروسیس, ہم بڑے اس سے پہلے پر امید تھے. پاکستان کے جو ایفرٹ تھا اس کو جو ہے بہت ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور جو حسن بات کر رہے ہیں, چوہدری صاحب, ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں, اور معاملات اب امید میری تو یہی ہے
باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے بنتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اگر کوئی بتایا وہ مزید پارلیمان کے اندر میں کچھ دیکھیں جی, نیتن یاہو کا سروائیول ہے اس جنگ کے کو لمبا کرنے میں اور ایران کو گرانے میں. نیتن یاہو کی جو پالیٹکس ہے اسرائیل کے اندر وہ خاصی جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے. سو لہذا سپوائلر سب سے بڑا نیتن یاہو ہے. ٹھیک ہے, نیتن یاہو کے بعد پھر اس کی جو پراکسیز ہیں, ظاہری بات ہے مختلف لوگ ہیں وہ بھی ہوں گے. ٹرمپ کے اوپر بھی پریشر امریکہ کے اندر سے بہت بڑھ چکا ہے. بات سمجھیں, امریکہ کا جتنا میڈیا ہے سوائے فاکس نیوز کے کون سا میڈیا جو ہے وہ جو لان تان نہیں کر رہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. دیکھیں اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اب بات آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو پریزیڈنٹ ہے, جو ریپبلکن پارٹی ہے, اس تک کا پریشر آ چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. دیکھیں میرے بات, اس وقت چاہتے نہ چاہتے ہوئے ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایگزٹ کر جائے. ٹھیک ہے جی, ٹرمپ پریشر کیا ہے, ٹرمپ چاہ رہا ہے وہ ایگزٹ کر جائے, اس کو فیس سیونگ چاہیے اور کیا چاہیے.